اگر حج بھی کرنا تو جوانی میں کرو، بڑھاپے کا میاں کوئی حج نہ، صحیح بتا رہا ہوں میں، بڑھاپے کے حج کی بات کر رہے ہو، بڑھاپے میں پھاپڑا چلوا کے دیکھیے چلا لے گا کیا؟ دیکھوں میں چلا لے گا، باپ نہیں چلائے گا تو یار جب ایک پھاوڑا نہیں چل سکتا تو صفا مروا دوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ وہاں کنکریاں مارنا کوئی آسان کام ہے؟ طواف کعبہ کرنا اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، نوجوان کے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اے لوگوں بوڑھوں کا کیا کام ہے؟ مگر جب تک جوان رہا پلاٹ پہ پلاٹ خریدتا رہا، حضرتوں پہ حضرتیں پوری کرتا رہا، اب میری یہ حضرت پوری ہو جائے، اب میری وہ حضرت پوری ہو جائے، اب یہ پلاٹ لے لوں وہ پلاٹ لے لوں، جب بڑھاپا آ گیا کمزوری آ گئی تو کہہ رہا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اللہ مال دے، اگر اللہ پیسہ دے تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، حج بھی جوانی میں کرو، حج کا مزہ جوانی میں ہے، جوانی میں ہے حج کا مزہ۔ اگر حج کا مزہ اگر چاہتے ہو تو جوانی میں حج کرو، پھر دیکھو کیسا مزہ آئے گا۔ مگر حاجی جی کو بھی اللہ سمجھے، یہ حاجی جی بھی کوئی کم تھوڑی ہے۔ بعض حاجی جی میں نے ایسے دیکھے کہ جانے سے پہلے بھی پتے پیس رہے تھے، خوب تاش کھیل رہے تھے، وہ حج کر کے آئے تو پتے جب بھی پیس رہے ہیں، تاش جب بھی کھیل رہے ہیں، کیوں 3 لاکھ روپے حاجی جی تم برباد کر کے آئے ہو اپنا؟ ارے برباد نہیں کر کے آئے تو کیا کر کے آئے مجھے بتاؤ؟ حج کریے، تاش پھر بھی پیس رہے ہیں۔ حج کرنے سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، حج کرنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے، تو مجھے بتاؤ یہ حج کرنے کا تیرا فائدہ کیا ہوا؟ ارے تو بے نمازی تھا لیکن حج کرنے گیا تھا، طواف کعبہ کر کے جیسے ہی کھڑا ہو کے تو نے توبہ کیا تھا، رب نے تیرے گناہ معاف کر دیے تھے، آج کے بعد نمازی بن کے آتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر حج اللہ نے کرا دیا تو سارے گناہوں سے توبہ کر لو، توبہ کرنے کے بعد حج کرنے کے بعد اللہ ایسا کر دیتا بندے کو جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اس کے اگر سمندر کے جہاز کے برابر بھی گناہ ہو تو میرا مولا معاف کر دیتا۔ ارے تیرے اوپر کتنا کرم کیا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تجھے بلا لیا ہے، تو اس جگہ پر نماز پڑھ کے آیا ہے، اس مسجد میں تو نے نماز پڑھی ہے کہ جس مسجد میں 1 نماز پڑھو تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس مسجد میں نماز پڑھ کے بھی تاش کے پتے پیس رہا، بڑو شرم آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کہتا حاجی حج بھی کیا ہو گیا؟ حج بھی بزنس ہو گئے، بزنس۔ حاجی حج کر کے آیا تو مہینوں تک دونگی مار رہا، جو حقیقت بات ہے وہ کسی کو نہ بتا رہا۔ حج کر کے آگے بتا رہا وہاں کی بسیں بڑی اچھی تھیں، ڈیلکس تھی، اے سی والی بسیں تھیں، وہاں کی بلڈنگیں بڑی اچھی تھیں، ارے وہاں کا تو رہن سہن بڑا ہائی فائی تھا، وہاں کے روم تو بڑے اچھے تھے۔ ارے روم تو تیرے ہاں بھی اچھے ہوں گے، بسیں تو تیرے یہاں بھی اچھی ہوں گی، وہاں بسیں دیکھنے گیا تھا یا حج کرنے کے لیے گیا تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے یہاں کے لوگوں کو ڈرائے خدا کے خوف سے، یہ کہے کہ میں وہ دیکھا ہوں جہاں پر حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا تھا، کس حال میں شہید کیا گیا تھا، میں نے ان کا مزار دیکھا ہے، میں نے حرم شریف میں نماز پڑھی ہے، وہاں پر سجدہ کیا، وہاں پر اتنا اچھا لگتا ہے، وہاں پر نبی کا روضہ ہے، میں وہاں پر حاضر ہویا، میں نے رو رو کے دعائیں مانگی ہے، میں نے بخشش کی وہاں طلب کی ہے، مگر نہیں، میرے 4 داماد ہیں، چاروں کے لیے گھڑی لے کے جاؤں گا، اور داماد بھی چاڑیں پھر رہا بالکل دھار کو، کہ اگر نہیں لایا گھڑی ہلکی والی لایا تو ہی دیکھوں گا۔ داماد بھی بالکل چاڑے پڑا ہے، چاڑ کے تیار کر لیا ہے، اگر ایک داماد کو تھوڑی سی اچھی آ گئی، ایک کو ہارتی آ گئی تو آنا بند کر دے گا، آنا جی میاں مجھے تو کچھ سمجھا ہی نہیں، سمجھے؟ میری گھڑی کا تو رنگ تھوڑا سا پیلا پیلا لگ رہا ہے، اس کی گھڑی کا بڑا تیز ہے بڑے والی کے کام، میری کا تھوڑا سا پھیکا پھیکا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑھیا مری پھر رہی ہے، وہاں حج کرنے کے لیے گئی ہے، اس کی جان سنبھل رہی ہے، مگر 4 کمبل خریدوں گی، 4 کیوں خرید رہی ہے؟ کیوں مری پھر رہی ہے؟ تیری سانس اکھڑ رہی ہے، کمبل لینے آئی ہے کہ میری 4 بیٹیاں، چاروں بیٹیوں کو ایک ایک کمبل تو دے ہی دوں گی۔ ارے یہاں کمبل خریدنے آئی ہے، کمبل تو تجھے ہندیا میں بھی مل جاتا، ارے چاروں بیٹیوں کے لیے، چاروں دامادوں کے لیے وہاں بیٹھ کے دعا کر دے، یا اللہ میرے دامادوں کو سلامت رکھنا، میری بیٹیوں کو سلامت رکھنا، یہ کام کر ہے۔ ان دامادوں کو بھی چاہیے تھا یہ کام کرتے کہ ہمارے لیے لانا کچھ مت، ہمارے لیے دعائیں کر کے آنا بس، مگر نہ، یہ تو جس دن سے گیا اس دن سے چاڑے پھر رہا کہ اب گیا تو لے کے کیا آئے گا، دیکھوں داماد ہوں نا، اب داماد گیری حج میں بھی دکھا رہا یہ،
قبر میں دکھا تو دمادگیری، جب جانوں میں تیری دمادگیری، میدان محشر میں دکھائیے دمادگیری، حج میں بھی دمادگیری دکھا رہا، حد ہو گئی ہے، حد نہیں ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ، اس نے لڑکی کیا دے دی ہے اس کو، اب تو ہر جگہ ترم خانی یہیں دکھائے گا لا کے، جس کی کہیں نہیں چل رہی ہے وہاں سسرالیوں کو دبا رہا کہ ان پہ تو میری پھول جمتی ہے، ان پہ تو پھول چلتی ہے میری، ہائے ہائے۔ اے لوگوں تمہارا کوئی عزیز اگر حج کرنے کے لیے جائے تو صرف دعاؤں کے لیے کہو، صرف دعاؤں کے لیے کہو، صرف دعاؤں کے لیے کہو۔ اور یہ جو حج کو جا رہا ہو نا، حج کو جو جا رہا ہو، یہ پیسے دے رہے ہو ملائی کر کے، کوئی 500 دے رہا کوئی 1000 دے رہا، بالکل مت لیا کرو، کسی پیسے مت لے کر کے جاؤ، یہ اپنے اوپر اور قرضہ لے کے جا رہے ہو لوگوں کا۔ یار ایک بتاؤ، قرض نے 500 دیے، کسی نے کیوں دیتا معلوم ہے کہ میں 500 دے رہا ہوں، میرے لیے کچھ لا کے دے گا، میرے لیے کچھ لا کے دے گا۔ اب تو لا کے دے گا تو کہے گا ہو 500 روپے میں ایک جے نماز ہی چھٹی تھی دینے کے لیے ہمیں، بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ 500 روپے دیے تو ایک جے نماز لا کے دے دی انہوں نے ہمیں، اب کوس رہا۔ اور اگر بڑا تحفہ لا کے دے تو کہاں تک پیسے ڈال کے لا کے دے گا؟ اور اگر انتقال کر گیا، مر گیا، تو گیا تھا اچھے کام کرنا، قرضہ لے کے چلا گیا اور لوگوں کا، بتاؤ مجھے۔ اس لیے آج کرنے کے لیے جاؤ، کسی کا روپیہ لے کے مت جاؤ، زبردستی بھی کوئی دے مت لے کے جاؤ، وہاں سے زمزم شریف لاؤ، جتنا ہو سکے لاؤ، کمبل کچھ مت لاؤ، نہ داماد کی گھڑی ہونا چاہیے، نہ بیٹی کا کمبل ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جانماز بھی انڈیا سے خرید لے، تسبیح بھی یہیں سے خرید لے، یہاں کی جانماز پر نماز پڑھے گا اتنا ہی ثواب ملے گا، وہاں کی جانماز پر نماز پڑھے گا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ہاں انڈیا میں زمزم شریف نہیں ملتا، زمزم شریف لے کے آ، اور زیادہ کر تو مدینہ شریف سے کھجوریں لے آ، اور اپنے عزیزوں کو زمزم شریف پلا دے، وہاں کی کھجور کھلا دے، بس یہ تحفہ ہے، بس اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ یہ سب مت لوگوں کے قرضے کر کے جاؤ کہ صاحب میں یہ لے کے جا رہا ہوں، کوئی زبردستی بھی دے منع کر دو کہ نہیں بھائی ہم کسی کا پیسہ نہیں لے کے جا رہے، اللہ نے ہمیں وہ دن دکھانے کے لیے یہ موقع میسر کیا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بس دعا یہ کرو کہ سلامتی سے میرا مولا ہمیں حج کرا دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟